شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 6 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 28 میں آ جائیں آپ، بلکہ 29 میں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 29۔ چیپٹر کا نام ہے میثاق مدینہ۔ پڑھیں گے میثاق مدینہ کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں اسلامی ریاست کا قیام کس طرح ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کی تشریف آوری کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع، یعنی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں کی مسلمانوں کی کثیر تعداد اس میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد 2 عرب قبیلوں اوس اور خزرج کے لوگ تیزی سے حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مسلمانوں کی برتری اور بعد میں پہلی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے نہایت حکمت عملی سے کام لینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا حالات کا گہرا جائزہ لیا اور ہر سمت میں پیش رفت کی، جس سے مسلمانوں کی مالی اور فوجی قوت میں مضبوطی پیدا ہو۔ جب تک مسلمان ایک لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے، وہ دوسرے کفار کا کس طرح مقابلہ کر سکیں گے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا، پہلے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا، ان کی مالی لحاظ سے اور فوجی قوت کو مضبوط پیدا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں 3 گروہ آباد تھے، اوس، خزرج اور یہود کا قبیلہ۔ یہودی کے 3 قبائل الگ تھے، یعنی یہ یہودی کے 3 تھے۔ کس طرح قبائل تھے؟ بنو قنقاع، بنو نصیر اور بنو قریظ۔ یہود مالی طور پر بہت مضبوط تھے، تجارت میں بہت چالاک اور مکار تھے۔ یہود جو تھے بہت چالاک اور مکار تھے۔ انہوں نے اپنی چالاکی اور مکاری سے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے مضبوط کر لیا تھا۔ تجارت پہ ان کا قبضہ تھا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پورا تعاون کیا کرتے تھے، اپنے ایک دوسرے کی تعاون، کیونکہ کہتے ہیں نا اتحاد وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ ضروری نہیں ہے مسلمان کسی بھی قوم میں اگر اتحاد ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ترقی حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، سب کو آپس میں ملا کر ایک پورا تعاون کے ساتھ ہی جب ایک ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، اس طرح یہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ عرب قبیلے اوس خزرج نے زراعت پیشہ تھے، یہ ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی، زراعت پہ گزارا کیا کرتے تھے اور وہ سود پر یہود سے قرض لیتے تھے، جسے وقت پیدا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس حالت میں وہ کیا تھا، وہ ہمیشہ یہودیوں کے مقروض رہتے تھے۔ یہودی کے بارے میں بتایا، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے دونوں قبیلوں میں نفرت پیدا کر دی تھی، اور کیونکہ کہتے تھے کہ نفرت اس لیے پیدا کی تھی کہ اگر یہ ایک ہو جائیں گے، اگر اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً ہمیں شکست دیں گے، یقیناً ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اتحاد وہ طاقت ہے جس سے بڑی سے بڑی قوموں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بڑی سازشوں کو ناکام کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کے بعد اور خزرج نے، جن کا پرانا مذہب بت پرستی تھا، اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آنے لگا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بت پرستی کا ان کا مذہب ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ان کی باہمی دشمنی ختم ہونا شروع کی کہ اسلام جو پیار محبت کا پیکر مذہب ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف کہ زندہ رہنے کے اچھے عادات و اطوار سکھا رہا ہوتا ہے، بلکہ آپس میں پیار محبت کو فروغ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اسلام کے جھنڈے کے نیچے وہ متحد ہونے لگے اور یہود کی ان پہ گرفت کمزور پڑنا شروع ہو گئی۔ جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک گٹری کے مانند ہو جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا، آپ میں تفرقہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہود اس خطرے کو محسوس کیا، ان کو اپنی برتری اور بڑائی ختم ہوتی نظر آئی تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔
ایک طرف انہوں نے اوس و خزرج کے بت پرستوں کو لالچ اور ماری مراعات دے کر اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور دوسری طرف کفار مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساز و باز شروع کر دی۔ کفار مکہ تو پہلے سے مسلمانوں کے دشمن تھے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو دشمن اس لیے تھے کہ وہ ان کے مذہب کا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آباء اجداد کے مذہب کو برا کہتا ہے، غلط کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سے اس کے دشمن بن چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا امن و امان سے رہنا، اسلام کی ترقی ان کو کسی طرح بھی گوارا نہ تھی۔ یہود کے ساز باز نے ان کے حوصلے بڑھا دیے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات پر گہری نظر رکھی اور ہر ممکنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے یہ جنگیں صرف اور صرف جنگ سے نہیں لڑی جا سکتی، یہ لڑائی اپنے دماغ سے بھی لڑنا چاہیے۔ کفار کو شکست دینا ہے تو ان کا ہی حربہ استعمال کرنا ہوگا، یعنی سب مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا۔ جب تک ان کو ہم مضبوط نہیں کریں گے معیشت لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تو اس کو جب تک ہم نہیں کریں گے ہم ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پہ حملہ کیا تو مدینے میں بسنے والے یہود اور اوس خزرج کے بت پرست ان سے مل جائیں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ باہمی تعاون کا معاہدہ بہت ضروری تھا۔ اب معاہدہ کیوں ضروری ہے؟ مثال کہ مدینہ کیوں پیش آیا، کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ اگر ایسی صورت مدینے پر اگر کسی کفار کا حملہ ہو تو ان سے بچنے کے لیے، ظاہر بات ہے یہاں پہ جو رہنے والے یہودی ہیں، کفار ہیں، وہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم یقیناً نقصان میں جائیں گے، شکست ہماری ہی ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے کہا اس حالات سے، صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک باہمی تعاون کا معاہدہ کیا جو کہ بہت ضروری تھا۔ اس سے ایک طرف تو مدینے میں امن و امان قائم رہے گا، دوسری طرف کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف مدینے پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے، اور انہوں نے حملے کے لیے بھی معاہدہ کیا، تو معاہدے کی روح سے یہود، مسلمان، اوس خزرج کے بت پرست سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، وہ ایک قوم ہو جائیں گے۔ صرف ان کو یہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے شہر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ سوچیں گے، یہ سوچ کے انہوں نے کفار کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح مسلمان اکیلے کفار کا ہدف نہیں بنیں گے، کیسے اکیلے کیسے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت کم تعداد میں تھے اور یہود کفار زیادہ تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی سے یہود کے سامنے باہمی تعاون کا معاہدہ کرنے کی تجویز پیش کی اور خزرج کے بت پرستوں کو بھی اعتماد میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اتنی خوش اسلوبی سے پیش کیا کہ آپ نے معاہدے کی ضرورت کو تسلیم کرتے اپنی رضامندی جاتا ہے۔ آپ کے احسن سلوک، اچھا سلوک کہتے ہیں نا انسان کو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اس نے اخلاق سے پیش آنے کے بارے میں اسلام نے بھی تاکید کی ہے۔ ان کی خوش اسلوبی سے ہی انہوں نے ہندو اور جو یہاں کے جو کفار تھے جو دو بت پرستی میں شامل تھے، انہوں نے ان کی حکمت عملی سنی، تعاون کے بارے میں انہوں نے بتایا، معاہدے کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ باہمی تعاون کے بارے میں کہا گیا، تو یہ تجویز کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، تجویز کو کیا کہتے ہیں اپنا لیا۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ میثاق جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے معاہدہ ہے۔ میثاق کے لفظی معنی کیا ہے؟ معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر مدینے میں بسنے والے دو فریقوں مسلمانوں اور یہودی کے درمیان پہلی بار مدینے کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے، مدینے کے باسیوں کے باہمی جھگڑوں کا عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے، مدینے میں ایک شخص کو متفقہ طور پہ حاکم اعلیٰ مقرر کرنے اور مدینے کے باہر کے حملہ آوروں سے روک تھام کے لیے باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے کہ میثاق کے اندر ایک ایسا معاہدہ ہونا جو کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس طرح کی جنگوں سے، لڑائیوں سے بچا جا سکے، باہر کے حملہ آوروں سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ غیر مسلموں اور ملکی امور پر باہمی تعاون کے لیے شامل کرنے کا پہلا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے مسلمانوں، یہود اور مدینے میں بسنے والے دیگر بت پرستوں کے حقوق و فرائض ایک شہری ہونے کی بنیاد پر مقرر کیے گئے تھے۔ معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں متفقہ طور پہ حاکم اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہو گئی آپ کو، کیونکہ آپ ہی فیصلہ کرتے تھے، آپ کیونکہ سچ بولتے تھے اور حق کا ساتھ دیا کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا کفار ہو۔
لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ ایک صادق اور امین شخص ہے تو سبوں نے ان کا متفقہ طور پہ فیصلہ یہ طے پایا کہ ان کو حاکم اعلیٰ یعنی کہ حاکم اعلیٰ کی حیثیت دے دی گئی ان کو، اور یہ معاہدہ یہود جیسے عیار اور چالاک قوم پر اپنی عظیم سیاسی فتح تھی۔ کس کی عظیم سیاسی فتح تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سیاسی فتح تھی۔ شرائط میں کیا کی شرائط یہاں پر میثاق مدینہ میں جو شرائط طے پائی وہ میں آپ کو سیدھا کچھ کیا کہتے ہیں شرائط بتانا چاہوں گی کہ پہلا یہ ہے کہ مسلمان اور یہود مدینے میں مذہبی رواداری کی فضا قائم رکھیں گے، سب کو مذہب کی مکمل آزادی ہوگی، کوئی بھی دوسرے مذہب میں داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ کی معاشرتی زندگی دوستانہ ماحول برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اور یہود آپس میں بھرپور تعاون کریں گے، کسی اور سے لڑائی کی صورت میں دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو اس کا دفع دونوں فریقوں کے مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ کفار میں سے کوئی مدینے میں پناہ لینا چاہے تو کوئی فریق بھی اس کو پناہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی ایک فریق مشترکہ دشمن سے صلح کرے تو وہ صلح دوسرے فریق کو بھی قبول کرنی ہوگی۔ خون بہا اور فدیہ کا پرانا طریقہ جو پہلے سے مدینے میں رائج ہے بدستور جاری رہے گا۔ مدینے میں لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل انصاف پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا اور یہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ ہجرت کے بعد چند ماہ بعد کیا ہوا؟ مسلمان اور یہود کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی، ملکی اور سیاسی امور پہ گہری بصیرت اور کامیاب حکمت عملی کا واضح منہ بولتا ثبوت تھا۔ آگے چل کر یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں نہایت مفید رہا۔ یہی ساری چیزیں، یہ ایک ایسی پیش رفت تھی، یہ ایک ایسا اقدام تھا جو کہ آگے چل کے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند حق میں تھا۔ ہمارے کس طرح مدینہ میں قائم ہونے والی پہلی اسلامی ریاست کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا۔ کیسے پہلا قدم ثابت ہوا؟ کیونکہ اس پہ چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم تفریقے میں بڑھ جاتے، الگ الگ قوم ہونے کا اگر وہ کرتے، اگر اپنے غرور تکبر میں رہتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً ہم شکست ہمارے نصیب میں ہوتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ، اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، کیونکہ کسی کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے یا اپنے ساتھ چلانا ہے یا اپنے ساتھ اپنا جیسا بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا پہلے آپ اس کے اپنے سانچے میں، اس کے سانچے میں آپ ڈھل جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف راغب کرو، ٹھیک ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہے جو یقیناً کامیاب ہوتا ہے انسان کی پوری، آپ دیکھا جائے تو ایک ایسی ذہانت کو بدلنا جو کہ اس کے پرانے زمانے سے پرانے آباء و اجداد، اس کے ماں باپ، بزرگ کرتے چلے آ رہے تھے، اس کو مٹانا اور نئی تحریر کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، اور آج ہر طرف مسلمان اسلام کا نام لیوا موجود ہے۔